یہ ذاکر ہیں، انہوں نے مجلس میں ایک تقریر کی ہے، مجلس بلا کر اس میں تقریر کی ہے کہ قرآن پاک میں آیت ہے سورہ مریم، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے مریم یہ آپ نکل جائیں یہاں سے، یہ عبادت گاہ ہے، یہ کوئی بچہ جڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ اللہ کے حکم سے یہ گرفتار ہوگا اور یہ اندر جائے گا۔ اس نے کیا کہ اس کی سزا موت ہے۔ دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس نے ایسی حرکت کی ہے، اور انتظامیہ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں اور اس کو پوری سزا ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، ذاکر جعفر جتوئی کے حوالے سے، ان کے کیس کے حوالے سے جو لیگل پروسیجر ہے اور یہ کیس اس وقت کس طے تک جا چکا ہے، اس کیس کو جو ہے وہ نصر اللہ بٹو صاحب اور میاں مشتاق صاحب لے کے جا رہے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے جو اس کیس کے حوالے سے لیگل ایڈوائزر ہیں۔ جی السلام علیکم بٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتوئی صاحب، جعفر جتوئی صاحب یہ ذاکر ہیں، انہوں نے مجلس میں ایک تقریر کی ہے، مجلس بلا کر اس میں تقریر کی ہے کہ ایک اپنا، اور ساتھ ہی یہ قرآن کی تعریف بھی کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اس نے مورد الزام ٹھہرایا کہ قرآن پاک میں آیت ہے سورہ مریم، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے مریم یہ آپ نکل جائیں یہاں سے، یہ عبادت گاہ ہے، یہ کوئی بچہ جڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے۔ مجلس میں اس نے سنی اور اسے برداشت نہیں ہوا اور اس نے ان کے خلاف ایف آئی آر کروا دی، اور ایف آئی آر جو ہے وہ کروا کر اب وہ تفتیش کے مرحلے میں ہے اور آ گئی ہے۔ انہوں نے جعفر صاحب نے، ذاکر نے اپنی بیل کروائی ہے شیخ پورہ عدالت سے، ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے، اور اس میں اب بحث ہوئی ہے، اور یہ اپنا اس نے اپنی خود جو ہے ڈیفینس دیا ہے کہ میں نے روایت کا ہے، میں نے کوئی آیت جڑی ہے نا یہ نہیں میں پڑھی نہیں ہے، میں روایت، حالانکہ اس کے ویڈیو بھی موجود ہیں، اس کی ہر چیز موجود ہے، اور اس کا یہ اپنا تمام جو ہے نا پاکستان میں یہ پھرتا ہے اور یہ تقریریں کرتا ہے، اس پر ہر جگہ پر بین لگا ہوا ہے۔ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس میں سفارش کی کہ اس کے بند کیا جائے۔ شیخ پورہ میں بھی اس نے ایف آئی آر ہوئی ہے، سی ٹی ڈی میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، چکوال میں ایف آئی آر اس کے خلاف ہوئی ہے، مظفر گڑھ میں ایف آئی آر ہوئی ہے، لاہور میں ایف آئی آر ہوئی ہے، پکھر میں اس کے خلاف ایف آئی آر ہے، خیرپور میں بھی اس کے خلاف ایف آئی آر ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت اس کے پر کوڈ کرتا ہے، خود اس نے آیت، قرآن پاک کی آیت خود بنا کر اس میں لکھ دی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اخرج حاض البیت العبادت لا بیت الولادت، کہ یہ نکل جا، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں۔ اور اس نے پاکیزہ اور نیک، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاکیزہ، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اور اسے اپنی آیت بھی اس نے قرآن کی خود بنائی ہے، آیت بھی خود بنا دی ہے اور قرآن کا لفظ کر گیا، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ وہ ایف آئی آر میں ہم نے دیا ہے کہ اس نے قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے مریم کی، لیکن اس نے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے کہا تھا کہ یہ، انہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ آپ کوئی آدمی ایسی آیت بنا کر پیش کرے، بے شک تمام لوگوں کو شامل کر لیجئے کہ ایک آیت بنا کر دیجئے، لیکن یہ جعفر جو ہے جتوئی، یہ ذاکر، شیعہ علماء کا ذاکر، یہ اپنا قرآن کی آیت بھی بنا لیتا ہے اور اسے سورہ مریم میں بھی داخل کرتا ہے۔ ان کے اوپر جو گورنمنٹ کی جانب سے پابندی کے باوجود انہوں نے جو تقریر کی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ انتظامیہ اس حوالے سے کتنی کو قصوروار ہے اور اس میں انتظامیہ کا کیا رول ہے؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جعفر کے صاحب ایک جگہ نہیں ہے، اسے بار بار جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہوئی ہے۔
یہ حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف سخت ترین نوٹس لے، لیکن حکومت نے نہیں کیا۔ اگر یہ کام چلتا رہا، اگر یہ کام ہوتا رہا، اگر اس کی سزا نہ ملی، اگر اسے عدالت نے بھی سزا نہ دی، اگر پہلی عدالتوں میں بھی یہ فارغ ہو کر نکل گیا تھا، اب یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اب میں اور میاں مشتاق صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس پر بحث کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ اللہ کے حکم سے یہ گرفتار ہوگا اور یہ اندر جائے گا۔ اس کی سزا جو اس نے کیا کہ اس کی سزا موت ہے۔ اس میں FIR میں اس کا جو لگا ہوا ہے، جو جرم لگا ہوا ہے، سزائے موت ہے۔ اور یہ اس وقت اسے انشاءاللہ تعالی ہم اسے سزائے موت دلائیں گے، اسے پھانسی دلائیں گے، اور یہ ہمیشہ واسطے یہ اس ملک سے فارغ ہو جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ اور دوسرے علاقے، دوسرے جو اہلکار ہیں، وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ آپ کی جو عدالت میں کیس چل رہا ہے، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ میاں صاحب آپ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ملعون ذاکر نے عبوری ضمانت کروائی ہوئی تھی، جو جناب شیخ نعیم صاحب کی کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو اس میں آج ہماری ٹیم جو ہے وہ پیش ہوئی ہے، اور ہم نے عدالت کے گوش گوار کیا ہے کہ یہ ایک ہیبیچول مجرم ہے، جس کے خلاف سینکڑوں FIRs ایسی درج ہو چکی ہیں ملک کے مختلف حصوں میں۔ تو یہ جو شخص ہے، یہ ایک تو صحابہ کرام کی گستاخی بھی کرتا ہے، اور یہ چونکہ انتظامیہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس وجہ سے اب یہ قرآن مجید کی بھی اس نے توہین کی ہے۔ قرآن مجید میں یہ سورہ مریم میں اس نے حوالہ دیا ہے کہ یہ آیت موجود ہے، حالانکہ یہ آیت قطعاً موجود نہیں ہے۔ یہ اس حرامی نے خود آیت گھڑی ہے، اور اس آیت کو خود گھڑ کے اس کو قرآن کا حصہ قرار دے رہا ہے، اور اس نے ایسی توہین امیز آیت بنائی ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اس کو چسپاں کیا ہے۔ حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ نے ان کو قرآن مجید میں ایک پاکیزہ عورت کہا ہے، اور وہ ہمارے نبی محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں۔ ہم اپنے انبیاء کرام کی ناموس پر ہمیں تو اپنی جانیں بھی عزیز نہیں ہیں، تو اس نے اتنی بڑی تحریف کر دی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ تو اس کو چونکہ ہم قانون کے پابند ہیں، ہم عدلیہ کے پابند ہیں، ہم عدلیہ میں جا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف مل سکے، قرآن کو انصاف مل سکے کہ اس شخص نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، تو جس کی سزائے موت ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری ٹیم پوری پیروی کریں گے، اور اس کو عبرتناک سزا دلوا کر رہیں گے، اور یہ قانون کے مطابق انشاءاللہ اس کی پیروی ہوگی، اور اس کو جلد ہی جوڈیشل لاک اپ میں دیں گے، تاکہ یہ ایسی کوئی حرکت دوسرا بندہ نہ کر سکے۔ دوسرا جو اس میں مستغیث ہے، یہ ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں جناب علی عمران عباس صاحب۔ تو انہوں نے یہ ایک ایسی جرت کی ہے، حالانکہ یہ شیعہ مسلک کے ہیں، یہ اسی محفل میں موجود تھے، تو یہ اس طرح نہیں بیٹھتے جس طرح کے بھیڑیں بیٹھتی ہیں، آگے جو مرضی کوئی کرتا رہے۔ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور اس کے خلاف FIR درج کروائی۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے مسلک کا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کفر بول رہا ہے، کفر تول رہا ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ بازی کی ہے۔ ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ بھی ان کو کرتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ ان کو تھریٹ بھی آ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو تھریٹ بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مسلک کے عالم کے خلاف یہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو تھریٹ ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ جو ان کو تھریٹ ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہمارا خیال ہے کہ انتظامیہ اب اس کا سخت نوٹس لے گی، کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے،
یہ مسلمان ہوتا تو ایسے قرآن میں تحریف نہ کرتا. تو اس کا نوٹس ہماری شیعہ برادری نے بھی لیا ہے اور ہم مسلمان بھی ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے. اس نے ایسی حرکت کی ہے، اس کی حرکت ناقابل برداشت ہے اور ناقابل معافی ہے اور اس کو پوری سزا ہونی چاہیے. اور انتظامیہ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ایک تو ان کو آزادی حاصل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی مجلس میں جا کے تقریر کریں. یہ جاہل لوگ ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں انسانوں کو. اسی لیے تو ہماری یہ فرقہ واریت میں ہماری قوم ڈوبی ہوئی ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، شیعہ لوگ بھی بڑے عالم اس میں موجود ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. لیکن ایسے جو جاہل لوگ ہیں یہ تو انسانوں کو لڑاتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو بریک ٹو بک کرنا چاہیے اور ان کو جلد ہی عبرتناک سزا دینی چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، یہ جو معاملہ ہے، یہ کیس ہے توہین قرآن کے حوالے سے، توہین پیغمبر کے حوالے سے اور امن و امان کو خراب کرنے کا یہ جو معاملہ ہے، یہ نہ صرف شیعہ اور سنی کی لڑائی ہے، بلکہ یہ لوگ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے ساتھ لڑانے میں اور اسلام کی غلط تعلیمات عام دنیا میں جو پھیلانے کا یہ کام کرتے ہیں. ایسے ملعونوں کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کے ہونے کے باوجود حق کے اوپر عمران بھی کھڑے ہوئے ہیں. نرالا پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کیس کے معاملے میں آپ بھی اس کو اسٹڈی کریں، اس کے ساتھ چلیں. اس معاملے میں جب بھی عوام کی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ لیگل ایڈوائزرز کو بھی یہ جو ہے یقین دہانی کرواتا ہوں. انشاءاللہ عوام بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور کبھی بھی حرمت قرآن کا معاملہ ہوگا تو مسلمانوں کی جانیں ہر وقت ہتھیلی میں حاضر ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید مسیب حسین کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.